السلام علیکم، پروگرام پس آئینہ میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی۔ ہم بات کریں گے پس منظر کی۔ ہم نے پہلی قسط میں ہم نے بات کی تھی رائز، فال اینڈ ایمرجنس آف مسلم ورلڈ۔ تو آج ہم دوسری قسط کریں گے، اور آج ہم بات کریں گے ہمارے حسب معمول سید محب اللہ شاہ صاحب سے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، ہم نے کمال کی بات کی، عروج کی بات کی مسلم ورلڈ کی۔ آج ہم بات کریں گے کہ زوال کیسے ہوا، اور شروعات کریں گے عباسی خلافت سے۔ تو ہمارے ناظرین کے لیے اپنا علم بانٹیں۔ جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ جس طرح میں پہلے ایپیسوڈ میں کہا کہ یہ 4 مسلم امپائرز تھیں، بغداد میں، اسپین میں، ترکی میں اور بر صغیر میں۔ اور ہم نے پہلے سیشن میں کہا کہ جی کس طرح ان کا عروج ہوا، اور 700 سال سے لے کے 1000 سال تک ان کی حکومت رہی۔ اس کے بعد ڈکلائن شروع ہوا، جس کا ہم آج ذکر کریں گے۔ وہ آپ نے عباسی خلافت کا ذکر کیا ہے، جو سب سے پہلے جس نے رائز بھی کیا، عروج بھی جس نے آیا، اور سب سے پہلے اس کا زوال بھی پہلے وہیں پہ شروع ہوا۔ اب اس کا جو عروج سے کے زمانے کا، وہ تو شروع ہوا 8ویں صدی سے، اور اس کا زوال ہوا 13ویں صدی میں۔ اور بلکہ ایک سال ہے وہ مسلمان ہسٹری میں، وہ بہت اہم سال ہے، 1258، 1258۔ اس میں کیا ہوا کہ 1258 میں ہلاکو خان جو منگولیا سے نکلا، وہ منگولیا سے فتح کرتا ہوا سینٹرل ایشیا، سمرقند، بخارا، یہ جو ریاستیں تھیں، کرتے کرتے پھر بغداد پہ جو خلیفے کی اس جو خلافت تھی اپنی، ان کے یہ پروونسز تھے جو بغداد میں، جہاں ہیڈ کوارٹر تھا نا عباسی خلافت کا، تو یہ پروونسز ان کے وہ فتح کرتا۔ جب بغداد تک پہنچا تو اس کی زوال کی وجوہات میں ایک بہت 2-3 وجوہات جو بڑی ہیں۔ تو ایک تو بالکل ہے، وہ وہاں بڑا عروج ہوا مسلمانوں کا۔ عروج اس لحاظ سے کہ دولت آئی، امیر ہو گئے سارے، اور ملٹری پاور ہو گیا ان کا۔ اور تیسرا یہ کہ نالج اور اسکالرشپ میں، سائنس، میڈیسن، ایسٹرونامی، حکمرانی، اس میں بہت اعلیٰ، ساری دنیا میں بہت اعلیٰ انہوں نے مقام حاصل کیا۔ اور بعد میں یورپ اور دوسروں نے وہاں کی لائبریریز سے جو بچا کچھ علم تھا یا کتابیں تھیں، ان سے پھر اپنا آگے چلایا اپنے نالج کو۔ تو یہ سب باتیں جو ختم ہوئیں یکا یک، تو عموماً 3 وجوہات لوگ بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جس طرح اکثر ہوتا ہے کہ عروج کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں حکمران، کو بادشاہ ہو، خلیفہ ہو یا کوئی بھی، پھر وہ جب عروج پہ آتے ہیں تو اس کے بعد ایک خاندان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر وہ آسائش پسند ہو جاتے ہیں، پھر آرام اور آسائش، پھر حرم اور لگژریز، اس میں جو زیادہ وقت ہے وہ اس میں چلا جاتا ہے، اور حکمرانی کی طرف وہ کم وقت جاتا ہے، اور یا تو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں، وزیروں کے یا جو مختلف صوبوں کے گورنر ہوتے ہیں ان کے حوالے ہو جاتا ہے، اور بادشاہ کی یا جو خلیفہ ہو اس کو اپنا وقت حکمرانی کو ٹھیک کرنے میں یا اس کو سپروائز کرنے میں وہ کم وقت دیتے ہیں، اپنی عیاشیوں، لگژری میں اور حرم میں رہتے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ ہوئی جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ڈکلائن ہوتا گیا۔ 1258 سے پہلے ہی یہ شروع ہو رہا تھا۔
دوسرا یہ ہوا کہ وہاں پہ دربار میں بڑے گروپس بن گئے، اور کہتے ہیں کہ جب ہلاکو آ رہا تھا تو لوگوں نے خلیفے کو کہا کہ جی تیاری کر لیں، اپنے جو والز ہے یا فورٹ ہے اس کو مضبوط کریں، یا پھر یہاں سے چلے جائیں ایجپٹ، وہ بھی مسلمانوں کا علاقہ تھا، لیکن وہاں پہ زیادہ تر بحث ہوتی رہی۔ یہ بھی عجیب واقعہ ہے کہ جی بلیک یا گرین، اس میں سے مسلمانوں کا رنگ کون سا ہے، اس پہ مہینوں کے مہینے لگ جاتے، اور ادھر وہ سب سے بڑا ایک ہلاکو آ رہا ہے آپ کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے، اس پہ کوئی توجہ نہیں ہوتی، یا تو لگژریز میں یا پھر اس قسم کی گفتگو میں۔ اس کے بعد ہوا یہی کہ 1258 میں اس نے وہ ظلم کیا، بادشاہ کو مارا، اس کے بچوں کو مارا، شہر کے لوگ مارے گئے، اور جو کتابیں تھیں، جو گھر تھے، سارے جلائے گئے۔ ایجوکیشنل وہ وہاں پہ تھی بیت الحکمہ، دا ہاؤس آف وزڈم، وہ کتابیں جل گئیں اور وہ گھر جلے گئے۔ یعنی لوگ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ وہ اتنی وہاں بربادی ہوئی اور ہر چیز آگ لگی کہ کئی مہینوں تک وہاں سے دھواں اٹھتا رہا، اور لوگ اس راستے سے جو اور جاتے انہوں نے جانا بند کر دیا۔ تو بغداد کی جو خلافت تھی وہ ایبرپٹلی، جلدی، بیک وقت 1258 میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ دو تین یہ وجوہات ہاں تھیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ ہم بات کریں گے اب اسپین میں بھی عروج تھا مسلمانوں کا، وہ بھی زوال پذیر ہو گیا، اس کے اسباب۔ ہاں، اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے جس طرح چار بیان کی تھی نا، امپائر، عباسی خلاف ادھر، عثمانیہ اپنا اسپین کی، اور عثمانیہ اور اس کے بعد بر صغیر کی چاروں۔ اب اس میں فرق ہے، ایک ہے دونوں میں، تینوں میں۔ ایک تو یہ جو بغداد کی خلافت یا مسلمانوں کی حکمرانی تھی، اس کے ختم ہونے میں اور باقی تین جو تھے ان کے زوال میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جس طرح میں ابھی بھی بیان کیا، بغداد کی خلافت کو ختم کرنے کا جو تھا وہ تھا ایشین پاور، اور باقی تین جو تھے ان کو ختم کرنے کے تھا یورپین پاور۔ اب وہ بڑا فرق ہے دونوں میں، دونوں کی اسٹریٹجی، دونوں کی اپروچز میں بڑا فرق ہے، لیکن سب سے بڑا یہ تھا کہ بغداد میں عباسی خلافت کو ختم کرنے والا منگول تھا، ہلاکو، ایشین پاور، اور وہ بالکل ملٹری پاور، اور کچھ میں اس میں اکنامک، ٹریڈ، نالج، ٹیکنالوجی، علم کچھ نہیں تھا، وہ شیئر ملٹری پاور۔ اور وہ تفصیل میں ابھی وہ ٹائم نہیں ہے کہ کیسے انہوں نے اس کو فتح کیا، لیکن وہ تھا ایک ایشین پاور، صرف ملٹری پاور کی وجہ سے اس خلافت کو جو بغداد کی تھی عباسی خلافت، اس کو ختم کیا۔ اسپین والی جو تھی، اب اس کو ختم کرنے والا یورپین پاور تھے۔ اسی طرح عثمانیہ جو ترکی والی، اس کو ختم کرنے میں یورپین پاورز تھے۔ اسی طرح مسلمانوں کی بر صغیر میں ختم کرنے کے لیے اس میں بھی یورپین پاورز تھے، اور اس میں سب سے بڑا جو دو تین جو عنصر تھے، اس میں ایک تو تھی ٹیکنالوجی، دوسرا تھا ٹریڈ۔ یہ بہت بڑے، اور تیسرا ان کی اپنی ذاتی کمزوریاں کہ انٹرنل فائٹس، انٹرنل بیٹلز، یہ تین وجوہات تھیں۔ اسپین میں بھی ہم دیکھیں گے، ترکی کی عثمانیہ میں بھی ہم دیکھیں گے، اور بر صغیر کے میں بھی ہم دیکھیں گے۔ ایک تو جب عروج ہو رہا تھا تو سارے اکٹھے تھے، پھر جب ایک آسائش شروع ہو گئی اور اتنی فتوحات ہو گئیں، دولت آئی، آسائشیں آئیں، تو پھر گروپ بندی ہونے شروع ہو گئی ان خاندانوں کے اندر۔ تو ایک تو آپس کی بھائیوں کی، کزنس کی، رشتہ داروں کے جو رولرز کے تھے ان کی آپس میں لڑائیاں،
کمزوری کی، اور پھر ایک نے جا کے کسی اور فارن پاور کو اس کے ساتھ کر دیا، دوسرے نے اس پاور کے ساتھ، فارن پاور کے ساتھ اپنا کوئی تعلق بنا لیا اور آ کے اٹیک کروایا، حملہ کرایا اپنے ہی کوئی رشتہ دار دوسرے جو تھے جن سے اختلاف تھا. تو ایک تو اندرونی جھگڑے وہ ایک وجہ تھی. دوسرا یہ تھا کہ یورپ نے، اب یہ اسپین کی جو ہے مسلمانوں کی سلطنت 8ویں صدی میں شروع ہوئی اور 15ویں صدی میں 1492 اس میں ختم ہوئی، قریباً 700 سال چلی. اس میں جس طرح میں نے کہا کہ اندرونی اختلافات کے بعد دو اور جو وجوہات تھی، ایک تو ٹیکنالوجی اور دوسرا ٹریڈ. اب یہ بہت آتا رہے گا. انہوں نے سب سے پہلے، اب ہم جلدی دو باتیں کریں. ٹیکنالوجی کا عروج دیکھیں یورپ کا. 1492 میں اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. 1492 جو ہے وہی سال ہے جب واسکو ڈی گاما پورچوگیز سے گھومتا ہوا افریقہ کے کنارے سے ہوتا ہوا آ کے سورت کی بندرگاہ پہ پہنچا انڈیا میں. فرسٹ یورپین طاقت کا مظاہرہ ہوا 1492. وہی سال ہے جو وہاں پہ اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی. وہ ٹیکنالوجی کا پاور جو تھا وہاں پہ بھی اظہار ہوا، انڈیا میں بھی اس کی اظہار ہوا، اور 1498 میں وہی اسپین سے چل کے کولمبس پہنچا امریکہ. ٹھیک ہے صاحب. تو آپ دیکھیں یہ پاور آف ٹیکنالوجی. اب پھر پاور آف ٹریڈ، اس کے لیے بھی ہم آئندہ کسی لحاظ سے بات کریں گے اگلے سیشن میں. تو یہ تین باتیں، اندرونی اختلافات، ٹیکنالوجی کا پاور یورپین کے پاس پہنچ گیا، ٹریڈ اور دولت یورپین کے پاس پہنچ گئی، اور انہوں نے اسپین میں مسلمانوں کی حکومت 1492 میں بالکل ختم کر دی. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک. شاہ صاحب، عثمانیہ ہم بات کریں گے. آپ نے بات بتائی عباسی خلافت کی، اسپین میں مسلمانوں کا زوال کی بات کی. اب عثمانیہ جو تھا، اتنی بڑی اسٹرانگ ہماری وہ پیریڈ ہے ڈومینیشن کا، عروج کا، وہ کس طرح زوال پذیر ہوا؟ اب وہ عثمانیہ خلافت جو تھی، اب اس کی بنیاد پہلے دیکھیں. جس طرح بغداد کی ہم نے بات کی کہ عباسی خلافت ختم ہوئی 1258 میں، اس کے قریباً 40 سال بعد 1290 میں عثمانیہ خلافت کی بنیاد رکھی گئی. عثمان صاحب پہلے جو تھے، اور وہ 1200 سے لے کے 1920 تک، 1290 سے لے کے 1920 تک وہ عثمانیہ خلافت چلی، 700 ساڑھے 7 سال. اب اس کے جو زوال کی بھی جو وجوہات ہیں چھوٹی موٹی، تو ایک تو اس کے عروج کی ایک مزے کی بات ہے کہ یورپ کے اتنے ممالک، وہ پہلے ہم تو اسپین کی بات کر رہے تھے نا، کہ اسپین تو ایک ملک تھا نا. عثمانیہ خلافت نے یورپ کے کئی ممالک کو فتح کیا. اس میں گریس، یونان بھی ہے، ہنگری بھی ہے، رومانیہ بھی ہے، مولدوویا بھی ہے، میسیڈونیا بھی ہے، اور بلغاریہ بھی ہے. ٹھیک ہے صاحب. یہ جو ہیں، اور یہ جو یوکرین کا ایک کرائمیا ہے، وہ یہ سارے جو ساؤتھ ایسٹرن یورپ کے کئی ممالک تھے وہ بھی انہوں نے فتح کیے. بلکہ وہ آسٹریا کی جو کیپٹل ہے ویانا، وہاں تک پہنچے تھے. اور ادھر عراق اور شام، یہاں سے چلتے ہوئے فلسطین، پھر مصر، پھر وہاں سے الجیریا، اور یہ سوڈان تک، یہ جو علاقہ ہے مڈل ایسٹ کا، افریقہ تک، اور وہاں یورپ، اتنے بڑے علاقوں پر ان کی حکومت تھی، کئی ممالک.
تو ایک تو بہت ڈائیورسٹی تھی. اب ہم زوال کی بات کرتے ہیں نا, اب یہ اتنا ڈائیورس تھا تو ایک نظام حکومت ڈائیورس تو برٹش امپائر بھی تھی, لیکن نظام حکومت ایسا ہو تاکہ آپ ان کو اٹانمس طور پر چلا پائیں. صرف ایک جگہ سے ساری حکمرانی نہیں ہو سکتی. بہت ضروری بات ہے یہ سمجھنا کہ جب اتنی ڈائیورسٹی ہو جائے تو آپ نے اس کو ڈائیورسٹی کو ہینڈ اپ. برطانیہ تھی تو فلاں افریقہ میں ان کے الگ حکومتیں تھیں, انڈیا میں ان کی الگ حکومتیں تھیں, ایجپٹ میں ان کی الگ حکومتیں تھیں. تو ہر ایک کو تھوڑی اٹانمی تھی کہ آپ یہاں لوکل انتظام کو کیجئے. یہاں پہ انہوں نے سینٹرلائز کیا ہوا تھا, سب کچھ جو ہے ترکی سے ہوگا. تو اب وہ ترکی سے ایجپٹ کے معاملے اور فلسطین کے معاملے اور ہنگری اور اپنا بلغاریہ اور رومانیہ, ان کے مسئلے اتنے ڈائیورس ہیں, اتنے مختلف ہیں, زبانیں مختلف, کلچر مختلف, ریسز مختلف, مذاہب مختلف, مفادات مختلف. تو یہ سینٹرلائزیشن سے نہیں ہو سکتا. تو ایک تو زوال کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھے کہ نظام حکومت جب اتنے آپ کے پاس ڈائیورس ممالک آپ کے نیچے ہوں یا پاپولیشن آپ کے نیچے ہو, تو آپ کے پاس جو آج کل جس کو کہیں فیڈرل نظام ہونا چاہیے یا اٹانمی ہونی چاہیے, سینٹرلائزیشن سے نہیں چل سکتا. ایک بڑی وجہ اس کی یہ تھی. دوسری, یہ جو جب بغداد کی لائبریری جل گئی, جو لاکھوں کتابیں تھیں, جس کو یہ ہاؤس آف وزڈم ہے, جو دنیا کی سب سے بڑی لائبریری مانی جاتی تھی اس وقت, تو اس میں سے کچھ کتابیں کئی سو ان لوگ لے کے گئے جو بچا پائے تھے, باقی سب کچھ جل گیا نا, تو لے کے گئے تھے. وہ کتابیں جو تھی انہوں نے یورپ نے ایک کہتے ہیں اس کا رینیسا ہوا, یورپ کا ارتقا, رائز آف یورپ یا رینیسا, وہ وہاں سے شروع ہوا. یہ جو کتابیں جو جلنے سے بچ گئی تھی, یہ پھر سورس آف نالج پیدا ہوا, اور یہ وہاں کی لائبریریز میں, اور سب سے بڑی لائبریری اندلس میں تھی مسلمانوں کی, اسپین میں. وہیں سے کرسچن اسٹوڈنٹس اور جیوز اسٹوڈنٹس اور مسلم اسٹوڈنٹ سبھی نے پڑھتے تھے یا فائدہ لیتے تھے وہیں سے. تو وہاں سے جو یہ ٹیکنالوجی کی بات آپ کر رہے تھے, جو میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے ان کتابوں سے ایک نالج حاصل کیا, علم حاصل کیا ایسٹرونامی کا, نیویگیشن کا, کہ اب نیویگیشن کی ضرورت کیوں پڑی, پانی کے ذریعے جانے کی. جس طرح میں نے مثال دی یہ واسکو ڈی گاما, ویسے اگر پرتگال سے نکلتا تو پرتگال سے یورپ کی زمین کو کراس کر کے ترکی سے ادھر آ سکتا تھا. ادھر سے یہاں پہ نہیں آیا, پانی کے ذریعے افریقہ سے ہوتا ہوا پھر انڈین اوشن سے پھر کے پہنچا. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ دنیا کی تجارت جو تھی اس کی, یا دنیا کی دولت سمجھیں, آدھی دولت دنیا کی چین اور بر صغیر میں تھی, 50% آف دا ورلڈ جی ڈی پی. اور یہاں سے جو بھی ویلیوبل یا قیمتی چیزیں ہوتی تھیں وہ چین میں یا بر صغیر میں پیدا ہوتی تھی. سلک ہو گئی, جیڈ ہو گئے, ڈائمنڈز ہو گئے, اسپائسز ہو گئیں, کاٹن ٹیکسٹائلز ہو گئیں. یہ چیزیں سب سے زیادہ ویلیوبل تھی دولت پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے صاحب, اب یہ چین ہو یا بر صغیر, اب ان کی اگر یورپ میں ڈیمانڈ ہو تو پہلے یہ جاتے تھے بغداد کے ذریعے, یورپ ایک سائڈ پہ, چین اور بر صغیر دوسری سائڈ پہ, بیچ میں مسلمانوں کی حکومتیں. پہلے یہ خلافت آئی عباسی,
اس کے بعد عثمانیہ. تو یہ ان سے پیسے بھی لیتے تھے, اور یہ بغداد ہو یا پھر استنبول ہو یا علیپو ہو یا اور جو شہر ہیں یا سمرقند و بخارا, یہ بہت بڑے تجارتی مرکز بن گئے, کیونکہ یورپ اور ایشیا کے درمیان یہیں سے تجارت ہوتی تھی. علم لائبریریز بھی ہو گئی, ٹریڈ سینٹر بھی ہو گئی, دولت بھی آ گئی. اب یورپ والوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہم بیچ والوں کو پیسہ دے کے مر گئے, ہم کوئی اور طریقہ ڈھونڈے. پر چونکہ مسلمانوں سے جنگ بھی ہو رہی تھی نا اسپین میں بھی, اور یہ بیچ میں بھی, یہ جو عثمانیہ خلافت جو تھی یورپ کے کئی ممالک پہ انہوں نے فتح حاصل کی, تو یورپ میں یہ شوق پیدا ہوا کہ زمینی راستے کو چھوڑ کے پانی کے راستے سے ہم یہ جو اسپائسز ہے, یہ ٹیکسٹائلز ہیں, یہ جو جیڈ ہے اور یہ جو سلک ہے, ان تک پہنچیں, مسلمانوں کے تھرو نہ جائے. ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں, ان سے ہماری لڑائی ہوتی ہے. یہ بیچ میں جو تھی چاہے عباسی خلافت ہو یا عثمانیہ, پھر انہوں نے نیویگیشن اسکل پیدا کیے. پھر یہ واسکو ڈی گاما ادھر آ کے پہنچا اور کولمبس جا کے امریکہ پہنچا. تو نیول پاور یورپ کے پاس آ گیا, زمینی پاور نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ زمینی پاور ابھی مسلمانوں کے قبضے میں سارے علاقے, ہمیں جو سورس آف ویلتھ ہے وہ ہے چین میں یا بر صغیر میں, ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے تو پانی کا راستہ ڈھونڈو, ورنہ بیچ میں تو مسلمانوں کی حکومتیں ہیں. تو صاحب کافی پیسے دینے پڑتے ہیں, بہت ہے نا. اس وجہ سے میں نے پھر وہ ٹیکنالوجی کی پاور آ گئی ان کے پاس, نیویگیشن کی. تو اب وہ اس میں وہاں وہ بات نہیں تھی ٹریڈ اور ٹیکنالوجی یا دولت وغیرہ کا, منگولوی میں یہ بات نہیں تھی. وہ تو مار داڑا, ہم نے قبضہ کرنا ہے اور لوٹ پاٹ جو کچھ کرنی ہے. تو ایک یہ ہو گیا. دوسرا نالج کی پاور. اب ٹیکنالوجی جو ہے بغیر علم کے کیسے آئے گی؟ جب کوئی پڑھے گا نہیں تو کیسے اس کو پتا چلے گا کہ نارتھ اور ساؤتھ میں کمپاس کیسے چلے گا, یہ نیویگیشن کے لیے کیا کیا چاہیے. تو ایک تو علم کی دولت آئی یورپ میں, اور دوسرا یہ ٹیکنالوجی آئی, اور تیسری یہ کہ پھر انہوں نے دولت حاصل کرنے کا ایک آلٹرنیٹو ذریعہ پیدا کر دیا. اس کے بعد یہی ہوا عثمانیہ کے ساتھ بھی کہ بھائی جو دولت جو پہلے آپ جس نے کہا نا کہ بیچ میں ہوتے تھے تو پیسے لیتے تھے, دولت وہ کماتے تھے, تجارت ہوتی تھی چین اور یورپ کے درمیان, بیچ میں یہ بیٹھے تھے. اب انہوں نے دوسرا جو راستہ نکالا تو ان کے پاس وہ امیری اور دولت کے ذرائع کم ہوتے گئے. پھر ترکی کی سب سے بڑی جو دو اور غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے زوال آ گیا. ایک تو ان کی ہمیشہ صدیوں تک لڑائی چلتی رہی روس سے. روس بھی اس زمانے میں رائزنگ پاور تھا. روس کے جو زار تھے, روسیا پھیلتا رہا, وہاں ماسکو سے جو نکلا تو یورپ کے یوکرین اور یہ کچھ علاقوں, فن لینڈ یا یہ جو علاقے تھے وہ بھی قبضہ کرتے گیا, اور ایشیا میں بھی. تو ایک یورپ سے کانسٹنٹ لڑائیاں ہوتی رہیں, اس سے عثمانیہ خلافت کمزور ہوتی گئی, اور آخری اس کو جو دھچکا لگا وہ تھا فرسٹ ورلڈ وار میں, جب عثمانیہ کی حکومت خلافت جو تھی اس نے جرمنی کا ساتھ دیا, امریکہ, انگلینڈ اور فرانس کے خلاف. اس میں جب ہار گئے تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور عثمانیہ خلافت ختم ہو گئی, اور پھر ترکی بچا 1920 میں. تو یہی کئی سلسلہ تھا جس سے اس خلافت کا پھر زوال ہو کے اب وہ ختم ہو گئی. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی سے عباسی خلیفہ, اسپین, عثمانیہ خلافت کی بات کی, زوال کی. اب ہم بات کریں گے سب کانٹیننٹ کی. مسلمانوں کے زوال کے کیا اسباب تھے؟ پسر صاحب ہم نے پہلی گفتگو میں ذکر کیا کہ
مسلمانوں کے جو بر صغیر میں جو ان کی طاقت اور جو امپائر بنی، اس کے زوال میں وہ یورپین پاورز آ گئے. پہلے منگول پاور جو ایشین پاور تھا وہ وہیں بغداد میں ختم ہو گیا تھا، وہ خود کمزور ہو گئے. اب یہاں پہ وہی دو باتیں ہوئی، ٹریڈ اور ٹیکنالوجی. جس طرح یورپ میں بھی اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہونے میں یا عثمانیہ کی خلافت کو کمزور کرنے میں یہ دو باتیں چلی، ٹریڈ اور ٹیکنالوجی. ٹریڈ از اے سورس آف ویلتھ، وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا. اور نمبر دو، ٹیکنالوجی جو تھی، علم کی دولت سے جو ٹیکنالوجی پیدا ہوئی وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا. وہ دونوں باتیں یورپینس نے حاصل کی. اور جس طرح میں نے کہا کہ وہ ایک تو نے وہ پانی کے ذریعے بائی پاسنگ، یہ مسلمانوں کے جو علاقے تھے ان کو بائی پاس کر کے دولت کے جو ذرائع تھے اس زمانے میں، چین اور بر صغیر، تو پانی کے ذریعے نیول پاور پیدا کیا، آگے پہنچ گئے. اب یہاں پہ پہلے تو یہ آئے واسکو ڈے گاما 1492 میں، اور یہاں تجارت کرنے کے لیے کالونیز چھوٹی اپنی علاقے بنا لیے. لیکن جو بہت بڑا یورپ میں یہاں قدم اٹھایا وہ تھا جہانگیر کے زمانے میں، جب مغلوں کی بادشاہ تھے. وہ تھا بالکل 1600 میں یہ ہوا کہ انگریزوں نے اپنا ایک تجارتی وفد بھیجا، کئی گفٹس وغیرہ یہ وہ طریقہ لے کے، اور پہنچے جہانگیر کے دربار میں، خط لے کے ملکہ کا وہاں سے، اور اجازت لی کہ ہمیں آپ اپنے امپائر میں، اپنی بادشاہی میں ہمیں کوئی جگہ الاٹ کر لیں کہ ہم وہاں پہ اپنی تجارت کرنے کے لیے آپ سے چیزیں ہم لیں گے. بھارت سے انڈیا جو تھا، یہ خاص طور پر یہ ٹیکسٹائل، اور ٹیکسٹائل وہاں ہوتی نہیں تھی. یہ انڈسٹری جو تھی ہاتھ میں کپڑے بنتے تھے لیکن وہاں پہ نہیں بنتے تھے. تو ٹیکسٹائل اور یہ اسپائسز یہ بہت پسند تھے وہاں پہ. تو انہوں نے وہ کلکتے میں ان کو اجازت ملی کہ صاحب آپ لے لیجئے. اس کے بعد ایک دو اور چھوٹے اور علاقوں پہ، وہ جو کوسٹ لائن تھی اس پہ. اب یہ بھی عجب ہے، وہی جس طرح ہم نے عثمانیہ کی بات کی، یہاں پر بھی مغل پہلے تو دوسرے مسلمانوں کے امپائر، اپنا محمد بن قاسم سے قصہ شروع ہوا نا، محمد بن قاسم، پھر وہ دوسرے آتے گئے. پھر اس محمد بن قاسم کے بعد جس آدمی نے پھر دلی پہ جس نے اپنا اسٹیبلش کی حکومت، وہ تھا شہاب الدین غوری. پھر اس نے پرماننٹلی ایک حکومت کا نظام قائم کیا. اور یہ نہیں کہ آگے لوٹ مار کر کے چلے جا، وہ نہیں، حکومت پہ پر اب یہاں رہیں گے، یہاں حکومت کریں گے، تو نظام حکومت ہم بنائیں گے. تو غوری نے شروع کیا 1200 میں. پھر دوسرے آئے، 2-3 اور ڈائنسٹی، لودھی آئی ڈائنسٹی، سید ڈائنسٹی، پھر آ کے مغل ڈائنسٹی تک قصہ پہنچا. اب مغلوں میں جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا عثمانیہ خلافت میں، اب بر صغیر بھی ایک بہت بڑا علاقہ ہے. سب کانٹیننٹ کہتے ہیں نا، آدھا کانٹیننٹ تو وہ بھی ہے نا. تو جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ عثمانیہ خلافت کا، کہ ساؤتھ یورپ سے لے کے ایجپٹ تک، افریقہ تک ان کی حکومت تھی. تو ان کو آپ سینٹرلائز کر کے نہیں چلا سکتے، آپ نے ان کو اٹانمی دینی ہے، کیونکہ ایک جگہ سے اتنی دور دراز علاقوں کو آپ صحیح طور پر نہیں، اس نظام حکومت نہیں چل پائے گا. یہاں پہ زیادہ ایک تو وہ وجہ تھی وہیں پہ. دوسرا یہ تھا کہ آپ مغل امپائر کی بات کریں. دوسرا یہ تھا کہ کئی حکمرانوں نے یہ بات سمجھ لی کہ بھائی یہ جو بر صغیر کا علاقہ ہے اس کو مختلف قومیں رہتی ہیں،
مختلف مذاہب ہے، مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، اور اپنے جین بھی تھے، بدھ بھی تھے، سکھ تو بعد میں پیدا ہوئے لیکن یہ تھے. ٹھیک ہے صاحب. تو مختلف مذاہب ہیں، مختلف ریسز ہیں، مختلف زبانیں، کلچر. تو ان کو ٹالرنس ہونا چاہیے، اور ایکسٹریمزم جو ہے وہ نہیں کہ بس یہی ہے، اور آپ ایکسٹریمزم کریں گے تو ری ایکشن پیدا ہوگا. آپ دوسروں کو تھوڑا ٹالریٹ کریں گے کہ ہاں یہ ویرائٹی ہے، ویریشنز ہیں کلچر میں، مذاہب میں، زبانوں میں، تو ان کو تسلیم کریں، ان کے لیے گنجائش پیدا کریں، اسپیس پیدا کریں، تو آپ کی حکومت کو خطرات نہیں آئیں گے. سینٹرلائز کریں گے کہ نہیں یہی ہوگا تو پھر آپ کے لیے ریزسٹنس پیدا ہوگا. اب یہ مغلوں میں آہستہ یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، اور یہ سب سے اعلیٰ جو مثال دیتے ہیں وہ ہے اکبر کا، کہ انہوں نے یہ ٹالرنس جو تھا، اور یا ملٹی کلچرلزم کہیے آج کل اس زبان میں، کہ ہاں ہم ان کو ٹالریٹ کریں گے، دوسروں کے مذاہب کو، دوسروں کی زبانوں کو، دوسروں کی ٹریڈ، اپنا کسٹمز، ٹریڈیشنز وغیرہ کو. تو مضبوط چلتا رہا. اب یہ شاہ جہان کے بعد یہ پھر بات ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، اور ڈکلائن آف مغل امپائر بھی شاہ جہان کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اب وہی دو باتیں جس طرح ہم نے ذکر کیا، وہی دو باتیں جو عثمانیہ خلافت میں دیکھی. ایک تو آپس کے جھگڑے، بھائیوں کے، کزنس کے، جو رولنگ ایلیٹ تھی، اتفاق کرنے کے بجائے وہ آپس میں لڑ پڑے. میرا حکمرانی کا حق ہے، فلاں میرا ہے. تو کسی نے کسی اور سے، یہاں پہ بھی یہی ہوا، کسی نے مراٹھا والوں سے اپنا کوآپریشن کر لیا، کسی نے اور سے کوآپریشن کر لیا، اور پھر آپس میں لڑائی. اب شاہ جہان کا اصلی بات تو یہ ہے کہ جہانگیر کی بیگم جو بہت مشہور ہوئی، نور جہان جو تھی ملکہ، اصلی بات تو انہوں نے جھگڑا شروع کرایا. جہانگیر کا بیٹا جو تھا اپنا، وہ تو شاہ جہان تھا. نور جہان کا بیٹا جو دوسرا تھا، یہ دوسری شادی تھی نا اس کی. تو نور جہان بڑی تیز خاتون تھی، وہ چاہتی تھی کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ بادشاہ بنے جہانگیر کے بعد، شاہ جہان نہ بنے. اور شاہ جہان، نور جہان کی طاقت جہانگیر کے دنوں میں اتنی تھی کہ شاہ جہان سب سے بڑا بیٹا اور کراؤن پرنس ہونے کے باوجود دلی سے، آگرہ سے بھاگ کے یہاں سندھ میں آ کے بیٹھا. یہ جو شاہ جہان مسجد ہے ٹھٹے کی، یہاں سندھ کے حکمرانوں کے پاس پہنچا کہ بھائی میں ایک سائڈ پہ ہو جاؤں ورنہ میں مارا جاؤں گا. پھر جا کے آہستہ آہستہ یہ شاہ جہان مسجد بھی اس زمانے میں بنی، اسی کی بنائی، اسی کی یاد میں. اور یہاں رہتا تھا نا نور جہان کے غیظ و غضب سے وہ یہاں آیا. خیر اس کے بعد شاہ جہان جب ہو گئے تو شاہ جہان کا جو بڑا بیٹا تھا دارا شکو، وہ اکبر کی جو فلسفی تھی ٹالرنس کی، وہ اسی پہ چل رہا تھا. اور شاہ جہان نے اس کو کراؤن پرنس کیا ہوا تھا. اب اس کا جو ایک چھوٹا بیٹا تھا وہ تھا اورنگزیب. وہ بہت ہی پکا کٹر مذہبی قسم کا تھا، وہ چاہتا تھا کہ میں ہو جاؤں. تو یہ خاندانی لڑائی شاہ جہان کے دنوں میں ہی شروع ہو گئی ان کے بیٹوں کے درمیان. اور پھر اورنگزیب کامیاب ہوا، دارا کو مارا اس نے، اور دوسرے بھائیوں کو بھی اور ان کے بیٹوں کو بھی. تو ہوا یہ کہ جو ایک طاقت تھی مغلوں کی، آپس میں ان کے جو انٹرنل فیملی ڈسپیوٹس تھے وہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو کمزور کر لیا. ایک تو انٹرنل، ٹھیک ہے صاحب. اب یہ ایکسٹرنل باہر سے یورپینس بڑھے، اب انہوں نے وہ بھی دیکھ رہے تھے، اور جو انہوں نے تجارت کے لیے جہانگیر سے اجازت لی تھی،
کہ جی ہمیں اب کلکتہ میں آپ جگہ دیں. اب انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی یہ آپس میں لڑ کے خود ہی کمزور ہو گئے. اب یہ کمزوری صرف انگریزوں نے نہیں دیکھی، یہ کمزوری بھارت یا انڈیا کے سے باہر کے جو علاقے تھے ان کو بھی معلوم ہوا. اور وہ ایران سے نادر شاہ آیا 1739، 1707 میں اورنگزیب کا انتقال ہوا اور اس کے 32 سال کے بعد وہ وہاں حملے آور ہوا اور دہلی کو تاراج کر دیا. یعنی اورنگزیب کے وفات کے 30 سال کے اندر مغلوں کو ایک اس نے مارا، ہر ایک دیکھ رہا تھا. پھر احمد شاہ ابدالی آیا، پھر اس نے مارا 1740 48 1750. اس کے بعد پھر یورپ نے اپنا شروع کی. وہ پہلے بنگال کو فتح کیا، پھر میسور کو، پھر مدراس کو، پھر فلاں کو، پھر فلاں کو، پھر سندھ کو، پھر پنجاب کو. پھر 1857 میں جا کے پورے مغل امپائر اور انڈیا پہ قبضہ کر لیا. تو مسلمانوں کی امپائر جو تھی 1857 میں ایک تو اپنی اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے اور دوسرا یورپین ٹیکنالوجی اور یورپین ٹریڈ پاور، ان تینوں نے مل کے اس کا صفایا کر لیا. تو یہ امپائر بھی اسی وجہ سے وہ ختم ہو گئی. تھینک یو شاہ صاحب. خدا حافظ ناظرین.